بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ عزیز طلبہ کرام، آج ہم اصول الفقہ المظفر دوم کا سبق نمبر 83 پڑھنے جا رہے ہیں، اور آج انشاءاللہ بیان کریں گے ثمرہ مسئلہ کے دوسرے حصے کو۔ گزشتہ درس میں مصنف نے بیان کیا تھا کہ ہمارے سامنے اس باب میں تقریباً 3 طرح کے ثمرات آتے ہیں، البتہ ان میں سب سے بہترین یہ ہے کہ ہم اگر اس مقام پہ ضد خاص عبادی کو دیکھتے ہیں، اس میں ہمارے پاس ثمرہ ظاہر ہوگا۔ اقتضاء قائل ہوں گے تو یہ جو اس کی ضد خاص ہے وہ باطل ہوگی، مفسد ہوگی، لیکن اگر ہم عدم اقتضاء قائل ہو تو صورت میں ضد خاص میں عمل کرنا جو ہے وہ آپ کے لیے مضر شمار نہیں ہوگا، بلکہ آپ کا یہ عمل صحیح شمار ہوگا۔ البتہ کہا تھا کہ چونکہ اگر اس مقام پہ ضد عبادی کے سامنے دوسری جانب سے مامور بھی واجب آ جاتا ہے تو ان کے درمیان تضام واقع ہو جاتا ہے، تو تضام کی صورت میں مولا کیا کرتا ہے؟ مامور بھی کو رجحان عطا کرتا ہے۔ پھر سوال ہم نے یہ اٹھایا تھا کہ رجحان ہمیں کہاں سے معلوم ہوگا؟ مصنف نے کہا تھا کہ تقریباً 4 طرح کے مقامات ہیں کہ جن سے ہمیں یہ رجحان معلوم ہوگا کہ مامور بھی جو ہے وہ اپنی ضد خاص عبادی کے اوپر مقدم ہوتا ہے۔ تقریباً 2 طرح کے موارد ہم نے کل بیان کر دیے تھے، آج انشاءاللہ بیان کریں گے تیسرے اور چوتھے مقام کو۔ فرماتے تیسرا مقام یہ ہے کہ مامور بھی اور ضد خاص دونوں واجب عبادی ہوں، یعنی جو مامور بھی ہے وہ بھی عبادی ہے اور جو ضد خاص ہے وہ بھی عبادی ہے، البتہ جو ضد خاص ہے وہ واجب موسع ہے، لیکن جو مامور بھی ہے وہ واجب مضیق ہے، اور آپ کو معلوم ہے کہ جو واجب مضیق ہوگا وہ واجب موسع کے اوپر مقدم ہوگا، جیسا کہ قضاء دین اور نماز کا اجتماع۔ یعنی قضاء دین کیا ہے؟ یہ بھی واجب عبادی ہے، نماز پڑھنا یہ بھی واجب عبادی ہے، البتہ نماز چونکہ وہ وسیع وقت رکھتا ہے، بہت زیادہ افراد ہیں، اول وقت میں پڑھ لیں، وسط وقت میں پڑھ لیں یا آخری وقت میں پڑھ لیں، لیکن جو قضاء دین ہے وہ کیا ہے؟ قرض دار آپ کے سر پہ آ کے کھڑا کہتا ہے کہ میرا قرض ابھی مجھے واپس کرو، اور قرض ادا بھی کر سکتے ہیں، مطلب یہ بھی واجب ہے لیکن واجب مضیق ہے۔ فرماتے پاس اس صورت میں کیا کریں گے؟ جو مامور بھی واجب مضیق ہے اس کو مقدم کریں گے، اور جو واجب موسع ہے اس کو ترک کر دیا جائے گا اور اس کو بعد میں ادا کیا جائے گا۔ فرماتے پاس اس صورت میں اگر ہم اقتضاء کے قائل ہو جاتے ہیں تو آپ کی نماز پڑھنا کیا ہوگا؟ باطل ہوگا، کہ آپ قضاء دین کو چھوڑ کر اگر نماز ادا کرنا شروع کر دیتے تو آپ کی نماز کیا ہوگی؟ باطل ہوگی، لیکن اگر ہم عدم اقتضاء کے قائل ہو جاتے ہیں تو اس صورت میں ہماری نماز صحیح شمار ہوگی۔ یہ ہو گیا تیسرا مقام۔ چوتھا مقام کیا ہے کہ مامور بھی اور ضد خاص دونوں واجب عبادی ہوں، البتہ ضد خاص واجب تخیری ہو، لیکن جو مامور بھی ہے واجب تعینی ہو۔ آپ کو بات یہ معلوم ہے کہ واجب تعینی ایسا واجب ہوتا ہے جس کا کوئی بدل نہیں ہوتا، لیکن جو واجب تخیری اس کے افراد میں آپ کو اختیار ہوتا ہے، مطلب تو اس کا نتیجہ کیا ہوگا؟ واجب تعینی کو ہم واجب تخیری پر مقدم کریں گے اور مامور بھی کو پہلے انجام دیں گے اور اس کی ضد خاص کو ترک کر دیں گے، پس واجب تعینی مقدم ہوگا۔ کیوں؟ اس لیے کہ یہ کبھی بھی بدل نہیں رکھتا۔ مثال کے طور پہ آپ نے نظر کی کہ میں اتوار والے دن سفر کروں گا، آپ نے نظر کی اور نظر کیا ہو جائے گی؟ آپ کی واجب تعین ہے، اب جیسے اتوار کا دن آئے گا آپ کے لیے سفر کرنا ضروری ہے۔ اور دوسری جانب سے کیا ہے؟ آپ نے کفارہ کا روزہ رکھنا ہو، فرماتے اب کفارہ کا روزہ ہے سفر میں تو آپ روزہ رکھ نہیں سکتے۔ اب فرماتے اگر کوئی شخص یہاں پہ مامور میں کیا ہے؟ سفر کو انجام دینا، سفر کو ترک کر کے اگر کوئی شخص کفارے کا روزہ رکھ لیتا ہے، اور اگر ہم اقتضاء قائل ہو جاتے ہیں کیا کہتے ہیں کہ امر جو اپنی ضد خاص سے نہیں کا تقاضا کرتا ہے، اس صورت میں فرماتے اس شخص کا جو رکھا ہوا روزہ وہ کیا ہو جائے گا؟ باطل ہو جائے گا، لیکن اگر ہم عدم اقتضاء قائل ہوئے مطلب اس صورت میں اس کا روزہ بھی جو ہے وہ صحیح شمار ہوگا۔ مصنف فرماتے ہیں کہ یہ جو میں نے 4 طرح کے مقامات بیان کیے ان سے آپ کو اس کا ثمرہ عملی معلوم ہو چکا ہوگا، لیکن فرماتے اتنی مقدار کافی نہیں، فقط ان موارد کو بیان کر دینا اس بات کو کافی شمار نہیں ہوتا کہ آپ کے لیے ثمرہ عملی معلوم ہو سکے، بلکہ فرماتے یہ 4 مقامات ہیں حقیقت میں یہ 2 امور کے اوپر موقوف ہیں۔ کون کون سے 2 امور؟ ان کو میں انشاءاللہ بیان کروں گا تاکہ آپ کے لیے صورتحال واضح ہو سکے۔ امر اول یہ ہے کہ نواہی کی ہمارے پاس 2 قسمیں ہیں، یا وہ امر و نواہی استقلالی ہوتے ہیں یا وہ امر و نواہی طبعی ہوتے ہیں۔ فرماتے ہیں مسئلہ ضد میں جو ہم نہیں فرض کر رہے ہیں اس سے مراد نہیں استقلالی نہیں ہے بلکہ نہیں طبعی ہماری مراد، یعنی ایک واجب کے ضمن میں، ایک امر کے ضمن میں ایک نہیں ہوتی جس کو ہم نہیں طبعی کا نام دیتے ہیں۔ فرماتے پاس پہلے ضروری ہے کہ ہم اس بات کو ثابت کریں کہ جو نہیں ہے آیا مطلقاً عبادات میں موجب فساد ہے، چاہے نہیں جب وہ طبعی ہی کیوں نہ ہو،
یا ہم اس بات قائل ہو جائیں کہ یہ موجب فساد نہیں ہے۔ مصنف فرماتے ہیں کلی طور پر اس سوال کے جواب میں ہمارے سامنے دو طرح کے مبنا اور دو طرح کے نظریات آتے ہیں۔ بعض افراد مطلقاً عدم فساد کے قائل ہیں، اور بعض افراد جو وہ فقط اور فقط نہی طبعی میں عدم فساد کے قائل ہیں، لیکن جو نہی استقلالی ہے اس میں فساد کے قائل ہیں۔ مصنف فرماتے ہیں اگر ہم مطلقاً عدم فساد کے قائل ہو جائیں یا صرف اور صرف نہی طبعی میں عدم فساد کے قائل ہو جائیں، مصنف فرماتے ہیں ان دو مبانی کی روح سے مسئلہ ضد کا ثمرہ اصلاً ظاہری نہیں ہوگا، چاہے مطلق عدم فساد کی بات کریں یا صرف طبعی میں عدم فساد کی بات کریں۔ اب فرماتے ہیں کہ اس میں فرق نہیں ہے، چاہے آپ ضد میں اقتضاء کے قائل ہو جائیں یا عدم اقتضاء کے، جو ہم نے کہا تھا کہ اقتضاء کے قائل ہوں گے تو عبادت فاسد ہوگی، عدم اقتضاء کے قائل ہوں گے تو فاسد، لیکن مصنف فرماتے ہیں اس اعتبار سے فرق نہیں ہے۔ فرق کس اعتبار سے آئے گا کہ یہ والی جو نہیں ہے، آیا ہم اس کو موجب فساد قرار دیتے ہیں یا قرار دیتے ہیں؟ اگر ہم موجب فساد قرار نہیں دیتے، چاہے مقتضی کے قائل ہوں یا عدم مقتضی کے، فرماتے ہیں تمام صورتوں میں پھر اس کا ثمرہ بھی ظاہر نہیں ہوگا۔ لہٰذا فرماتے ہیں مسئلہ یہ نہیں کہ ہم اقتضاء یا عدم اقتضاء کے قائل ہوں، بلکہ مسئلہ کیا ہے؟ مسئلہ یہ ہے کہ ہم اس بات کو سمجھیں کہ آیا نہیں کا وارد ہو جانا عبادت میں موجب فساد ہے یا موجب فساد نہیں ہے۔ مصنف فرماتے ہیں ہمارے پاس دو طرح کی صورتیں ہیں۔ کون کون سی؟ پہلی صورت ہے کہ نہیں جو ہے وہ منہی عنہ کے لیے موجب فساد ہے یا نہیں، بعض کے نزدیک موجب فساد نہیں ہے، چاہے عبادت ہو یا پھر معاملہ ہو۔ بعض افراد البتہ اس بات کے قائل ہیں۔ فرماتے ہیں بالفرض ہم ان کی بات نہیں کرتے، بالفرض ہم اس بات کے قائل ہو جاتے ہیں کہ نہیں جو ہے وہ منہی عنہ کے لیے موجب فساد ہے، مطلب تو آیا صرف استقلالی کی صورت میں موجب فساد ہے یا طبعی بھی اس میں شامل ہوگا؟ مصنف فرماتے ہیں میرے نزدیک جس طرح نہیں استقلالی جو ہے وہ موجب فساد ہے، ویسے ہی نہیں طبعی بھی موجب فساد، البتہ اس کی تفصیل فرماتے ہیں اپنے مقام پر ہے گی۔ ابھی ہم بیان کریں تیسرا مسئلہ، اس کے بعد چوتھا مسئلہ آئے گا اجتماع امر نہیں، اس کے بعد جو کتاب کے آخر میں آئے گا پانچواں مسئلہ نہیں از عبادہ اور نہیں از معاملہ، اس میں انشاءاللہ اس کی تفصیل کو بیان کر کے مصنف وہاں پہ اپنا نظریہ بھی بیان کریں گے۔ فرماتے ہیں نہیں کہ مقتضی فساد ہونے کے متعلق دو بنیادی نظریے، جہاں بھی بنیادی مقصد ہمارا اپنے مدعا کو ثابت کرنا نہیں، بلکہ چونکہ ہم ثمرہ عملیہ کو بیان کریں لہذا اس کے لیے بنیادی نظریات کو دیکھنا ہوگا، اور یہ دیکھنا ہوگا کہ ان نظریات میں سے کون سا قول حق ہے۔ فرماتے ہیں پہلا نظریہ کون سا والا ہے کہ نہیں عبادات میں مطلقاً موجب فساد ہے، چاہے نہیں استقلالی ہو یا نہیں طبعی ہو، صاحب کفایہ اور مصنف کا یہی نظریہ ہے۔ لیکن دوسرا نظریہ کیا آتا ہے کہ جو نہیں غیری ہے وہ موجب فساد نہیں، البتہ جو نہیں استقلالی ہے وہ موجب فساد ہے۔ محقق نائینی اس تفصیل کے قائل ہیں۔ محقق نائینی اپنے اس دعویٰ کے اوپر ایک بہترین دلیل پیش فرماتے ہیں، وہ کیا ہے؟ وہ کہتے ہیں کہ امر عبادی میں مصلحت پائی جاتی ہے، اور دوسری جانب سے جو نہیں اس سے متعلق ہو رہی ہے وہ نہیں طبعی ہے، یعنی خود ہی اسی امر کے اندر کیا ہے؟ ہمیں ایک نہیں ضمناً معلوم ہو رہی ہے، طبعاً معلوم ہو رہی ہے۔ فرماتے ہیں ایک طرف سے امر ہے، امر عبادی مصلحت ہے، دوسری جانب سے جو نہیں ہے اس کے متعلق ہو رہی ہے وہ نہیں طبعی ہے، نہیں استقلالی نہیں ہے، اس کا اپنا مستقل وجود نہیں، بلکہ وہ تابع اسی امر عبادی کے جو کہ کاشف از مفسدہ نہیں ہے، بلکہ کس کو بیان کری ہے؟ وہ اسی مصلحت کو بیان کری ہے جو کہ امر عبادی میں پائی جاتی ہے۔ فرماتے ہیں جب ایک طرف سے ہمارے پاس امر عبادی ہے اور دوسری طرف سے نہیں طبعی ہے، وہ کاشف از مفسدہ نہیں ہے، تو حقیقت میں یہاں پہ تزاحم بھی واقع نہیں ہوگا۔ جب تزاحم واقع نہیں ہے، مقتضی موجود ہے، اسے مراد کیا ہے؟ یعنی امر عبادی کی مصلحت پائی جاتی ہے اور وہاں پہ کاشف از مفسدہ نہیں، معنی مفقود ہے، بس امر عبادی اپنے حال پر باقی رہے گا اور یہ موجب تقرب ہوگا۔ مصنف اس دلیل کو قبول نہیں فرماتے اور اس کے اوپر اشکال کرتے، اشکال کو انشاءاللہ پھر کل کے درس میں بیان کریں گے۔ عبارت پہ غور کیجیے گا۔ الثالث، تیسرا مقام کون سا؟ ہم نے کہا تھا چار طرح کے مقامات بیان کریں گے، جس سے آپ کو معلوم ہوگا کہ اس میں جو ہے معمور بھی اپنی ضد خاص عبادت سے کیا کرتا ہے؟ رجحان رکھتا ہے۔ الثالث، تیسرا مقام کون سا ہے؟ ان یکون ضد العبادی واجبا ایضا، مطلب جو ضد عبادی ہے وہ بھی کیا ہو؟ واجب ہو، ولکنہ موسع الوقت والاول مضیق، فرماتے البتہ جو ضد عبادی اس کا وقت وسیع ہو لیکن جو معمور بھی ہے اس کا وقت کیا ہو؟ تنگ ہو۔ ولا شک کافی ان المضیق مقدم علی الموسع، فرماتے اس میں کوئی شک نہیں کہ جو واجب مضیق ہوتا ہے وہ واجب موسع کے اوپر مقدم ہوتا ہے۔ وَإِن كَانَ الْمُوَسَّعُ أَكْثَرَ أَهْمِيَّةٍ مِّنْهُ، فرماتے گرچہ واجب موسع جو ہوتا ہے وہ اہمیت کے اعتبار سے اس سے اکثر ہی کیوں نہ، یعنی اس کے جو مراتب کے اعتبار سے دیکھیں، فرماتے اگرچہ واجب موسع کا جو مرتبہ ہے وہ واجب مضیق سے اہمیت والا ہی زیادہ کیوں نہ، لیکن پھر بھی واجب مضیق کو واجب موسع کے اوپر مقدم کریں گے۔ مثال فرماتے اجتماع قضاء الدین الفوری مع الصلاۃ فی سعۃ وقتها، فرماتے وقت وسیع ہو نماز کا، اول وقت میں نماز پڑھیں، وسط وقت بھی، آخر وقت بھی ہے، فرماتے نماز کے وسیع وقت کے ساتھ قرض کی ادائیگی کا واجب فوری آ جائے۔ پہلی مثال۔ دوسری مثال
و ازالۃ النجاست یعنی مسجد مع الصلاۃ فی سعۃ الوقت، وقت کے وسیع ہونے میں کیا کریں ہم فرماتے ہیں کہ ایک طرف سے ہمارے پاس نماز کا وقت وسیع ہے اور دوسری جانب سے مسجد سے نجاست کو زائل کرنا بھی ضروری ہے، واجب فوری۔ فرماتے ہیں بس دونوں موارد میں قرض ادا کرنا اور ازالہ نجاست کرنا واجب مضیق ہے، لہٰذا ان کو مقدم کیا جائے گا۔ الرابع اور چوتھا مقام کیا ہے؟ ان یکون ضد العبادی واجبا ایضا، فرماتے ضد عبادی کیا ہو وہ بھی واجب ہو، یعنی خود امر عبادی جو معمول ہے وہ بھی عبادی ہو اور جو اس کی ضد ہے وہ بھی کیا ہو عبادی واجب ہو۔ وَلَكِنَّهُ مُخَيَّرٌ وَالْأَوَّلُ وَاجِبٌ مُعَيَّن، لیکن فرماتے ہیں کہ جو ضد عبادی ہے وہ واجب تخییری ہو، لیکن جو معمور بھی ہے جو امر اول ہے وہ واجب تعینی ہو۔ ولا شک فی ان المعین مقدم علی المخیر، فرماتے اس میں کوئی شک نہیں کہ جو واجب تعینی ہوتا ہے وہ واجب تخییری کے اوپر مقدم ہوتا ہے۔ فَإِنْ كَانَ الْمُخَيَّرُ أَكْثَرَ أَهْمِيَّةً، فرماتے ہیں اگرچہ بعض مقامات ایسے ہوتے ہیں کہ جہاں پہ واجب تخییری کے اکثر موارد اور اکثر مراتب جو ہوتے ہیں وہ واجب تعینی کے اوپر زیادہ اہمیت رکھتے ہیں، لیکن پھر بھی فرماتے ہیں واجب تعینی کو واجب تخییری پر مقدم کریں گے، کیوں؟ لأن المخیر له بدل دون المعین، اس لیے کہ جو واجب تخییری ہوتا ہے اس کا بدل تو بہرحال موجود ہوتا ہے، لیکن جو واجب معین ہے اس کا بدل موجود نہیں ہوتا، وہ فوت ہو جائے گا۔ مثال اجتماع سفر منظور فی یوم معین مع خصال کفارہ، آپ نے ایک طرف سے کیا کر لیا ایک معین دن کی نظر کر لی اور کہا کہ میں اس دن کیا کروں گا سفر کروں گا، یہ واجب تعینی ہو گیا۔ اس دن آپ کیا کرتے ہیں کفارہ کا روزہ رکھنا چاہتے ہیں، فرماتے ہیں کہ بس اس صورت میں یہ سفر معین کیا ہے یہ واجب تعینی ہے، معمول بھی ہے، اور خصال کفارہ کیا اس کی ضد خاص عبادی ہے۔ فرماتے ہیں فلو ترک المکلف السفر، مکلف واجب تعینی کو چھوڑ دے، واختار الصوم اور واجب تخییری کو اختیار کر لے، فإن كان الامر بالشيء يقتضي النهي عن ضده، فرماتے ہیں اگر اس صورت میں ہم مقتضی ضد کے قائل ہو جاتے ہیں کان الصوم منہیا عنہ، فاصلہ اس کا رکھا ہوا روزہ جو ہے وہ چونکہ منہی عنہ نہیں از عبادت ہے لہذا اس کا روزہ جو ہے وہ فاسد شمار ہوگا۔ حاضی خلاصۃ بیان ثمرۃ المسئلۃ مع بیان موارد ظہور، فرماتے ہیں کہ ثمرہ مسئلہ کا جو خلاصہ بیان کیا جا سکتا تھا وہ انہی موارد کے ظہور کے ساتھ ہم نے بیان کر دیا اور آپ کے لیے واضح کر دیا کہ ان چار طرح کے مقامات میں ہمیں اس بات کا ثمرہ عملی حاصل ہو سکتا ہے۔ وَلَكِنْ هَذَا الْمِقْدَارُ مِنَ الْبَيَانِ لَا يَكْفِي فِي تَحْقِيقِهَا، لیکن فرماتے قول حق کو ثابت کرنے کے لیے اتنی مقدار ہی کافی نہیں ہے۔ فَإِنَّ تَرَتُّبَهَا وَظُهُورَهَا يَتَوَقَّفُ عَلَى أَمْرَيْنِ، فرماتے اس کا مترتب ہونا اور اس کا ظاہر ہونا تقریباً دو طرح کے امور کے اوپر موقوف ہے۔ کون کون سے؟ الاول، پہلا امر یہ ہے کہ القول بأن النہی فی العبادت یقتضی فسادها حتی النہی الغیری الطبعی، فرماتے ہیں کہ پہلا مورد یہ ہے کہ اس بات کا قائل ہو جانا کہ عبادت میں نہیں کا وارد ہونا آیا اس کے فساد کا موجب بنتا ہے، حتی النہی الغیر طبعی، یعنی چاہے اس میں نہیں استقلالی ہو یا اس میں نہیں غیری طبعی ہو، یعنی مطلقاً کی بات کریں یہاں پہ کہ مطلقاً کسی بھی عبادت میں نہیں کا آ جانا چاہے نہیں استقلالی ہو یا نہیں طبعی ہو وہ فساد کا تقاضا کرتی ہے یا تقاضا نہیں کرتی، فرماتے اس بات کا ہمیں قائل ہونا پڑے گا۔ اگر تو مقتضی فساد کے قائل ہوں گے تب ہم فرماتے ہیں ثمرہ حاصل کر پائیں گے، اگر ہم مقتضی فساد کے قائل نہ ہوئے تو اس میں فرماتے ہیں پھر ثمرہ بھی حاصل نہیں ہوگا۔ لأنه اذا قلنا بأن النہی مطلقا لا یقتضی فساد العبادہ او خصوصا نہیں، تبھی وہی والے دو نظریے جس کو میں نے ابتدا میں بیان کیا، مطلب اگر ہم اس مقام پہ اس بات کے قائل ہو جاتے ہیں کہ مطلقاً جو نہیں ہوتی ہے چاہے نہیں استقلالی ہو یا نہیں طبعی ہو وہ کسی بھی صورت میں عبادت کے فساد کا تقاضا نہیں کرتے، یعنی آپ کی عبادت اس سے فاسد نہیں ہوگی، پہلا قول۔ او خصوصاً نہیں طبعی، آپ کیا کہتے ہیں کہ نہیں استقلالی سے تو عبادت فاسد ہو جائے گی لیکن جو نہیں طبعی ہے اس سے عبادت فاسد نہیں ہوگی، مطلب ان دونوں نظریوں کی صورت میں لا یقتضی الفساد، نہیں جو ہے وہ عبادت کے فساد کا تقاضا نہیں کرے، جب فساد کا تقاضا نہیں کرے گی فلا تظہر ثمرۃ ابدا، فرماتے کسی بھی صورت میں ثمرہ ظاہر نہیں ہوگا۔ ابدا کا مطلب کیا ہے؟ چاہے آپ مقتضی ضد خاص کے قائل ہو جائیں یا آپ قائل نہ ہو، فرماتے اس سے فرق نہیں پڑے گا جب تک کہ آپ اس نظریے کے قائل نہیں ہو جاتے۔ تو ان چار مقامات میں فرماتے ہیں مقتضی عدم مقتضی کے لیے آپ کو پہلے ضروری ہے کہ آپ کو اس بات کا قائل ہونا پڑے گا کہ
نہیں جو آ رہی عبادت میں وہ موجب فساد ہے۔ لأن ضد العباد حینئذ یکون صحیحا سواء قلنا بالنہی عن ضد ام لم نقل، مطلب اس لیے کہ اس مقام پہ جو ضد عبادی آ رہی ہے وہ صحیح واقع ہو رہی ہے، یعنی اس چونکہ ہم نے کہہ دیا کہ وہ موجب فساد ہے ہی نہیں، جب موجب فساد ہے نہیں، اس کا مطلب کیا ہے کہ اگر آپ مامور بے کو انجام دیں تو بھی کافی، اگر آپ اس کی ضد کو انجام دیتے ہیں تو بھی کافی شمار ہوگا، مطلب ضد پر عمل کرنا بھی صحیح شمار ہوگا، چاہے آپ اقتضاء کے قائل ہوں یا آپ عدم اقتضاء کے قائل ہوں۔ والحق ان النہی فی العبادت یقتضی فسادہ، مصنف فرماتے ہیں اگر آپ مجھ سے پوچھتے ہیں تو میں اسی بات کا قائل ہوں کہ عبادت میں نہیں کا آ جانا موجب فساد ہے، حتی النہی الغیری الظاہر، فرماتے ہیں کہ صرف نہیں استقلالی کی بات نہیں بلکہ نہیں غیری نہیں طبعی بھی اسی حکم میں آ جائے گی، وہ بھی موجب فساد ہوتی ہے۔ البتہ وسیعتی تحقیق ذالک فی موضع انشاءاللہ تعالی، اس کی تفصیل انشاءاللہ اپنے مقام پر امر خامس میں آ جائے گی۔ آگے فرماتے ہیں وَإِسْتِعْجَالًا فِي بَيَانِ هَذَا الْأَمْرِ نُشِيرُ إِلَيْهِ اجمالاً، فرماتے ہیں تفصیل تو آپ نے آگے بیان کرنی ہے لیکن یہاں پہ فرماتے ہیں اس مسئلے کو تو ہم نے حل کرنا ہی ہے نا، کہ یہ جو ہم کہہ رہے ہیں کہ چار طرح کے موارد میں ثمرہ عملی کے ظاہر ہونا ان دو امور کے اوپر موقوف، فرماتے ہیں اس امر کو تو ہم نے بارہ ثابت کرنا ہے، جبکہ یہ بنیاد بن رہا ہے، بنیاد ثابت ہوگی تو ہم آگے پھر ثمرہ عملی کی جانب بڑھیں گے۔ فرماتے ہیں کہ اس مقام میں اجلت کرتے ہوئے اور اس بات کو آپ کے اوپر واضح کرتے ہوئے میں یہاں پہ بطور اجمال ایک بات کی جانب اشارہ کرنا چاہوں گا۔ کون سی والی بات؟ فَنَقُولُ إِنَّ أَقْصَى مَا يُقَالُ فِي عَدَمِ اقتضاء النَّهْيِ الطَّبْعِي لِلْفَسَادِ هُوَ أَنَّ النَّهْيَ الطَّبْعِي لَا يَكْشِفُ عَنْ وُجُودِ مَفْسَدَةٍ فِي الْمَنْهِي عَنْهُ، فرماتے ہیں زیادہ سے زیادہ جو کہا جا سکتا ہے وہ کیا ہے؟ وہ یہی کہا جا سکتا ہے کہ وہ والی نہیں طبعی جو کہ فساد کا تقاضا نہیں کرتی، اس سے مراد کون سی والی نہیں ہے؟ ہوا ان النہی طبعی لا یکشف عن وجود مفسدۃ فی المنہی عنہ، کہ حقیقت میں یہ والی جو نہیں طبعی ہے یہ کسی بھی قسم کے مفسدہ سے کاشف نہیں ہوتی، اور یہ نہیں کہتی کہ اگر تو اس کو انجام دے گا تو یہاں پہ مفسدہ لازم آ جائے گا، یعنی ہم زیادہ سے زیادہ اس بات میں یہ کہہ سکتے ہیں وَإِذَا كَانَ الْأَمْرُ كَذَلِكَ، جب صورتحال ایسی ہے فَالْمَنْهِيُ عَنْهُ بَاقٍ عَلَى مَا هُوَ عَلَيْهِ مِنْ مَصْلِحَةٍ، مطلب جو منہی عنہ ہے وہ گویا کہ اپنی اسی مصلحت کے اوپر باقی ہے بلا مزاحم لمصلحته، البتہ اس کی مصلحت کے ساتھ کسی اور چیز کا یہاں پہ تزاحم واقع نہیں ہو رہا، یعنی امر کے اندر جو مصلحت ہے وہ اپنی جگہ پر موجود ہے، جو نہیں ہے وہ تو کاشف از مفسدہ ہے ہی نہیں، جب کاشف از مفسدہ ہے ہی نہیں فَيُمْكِنُ التَّقَرُّبُ فِيهِ إِذَا كَانَ عِبَادَةً بقصد تلک المصلحۃ المفروضۃ فیہ، فرماتے پاس ہم اس عمل کے ذریعے کیا کر سکتے ہیں؟ مولا کا تقرب حاصل کر سکتے ہیں جب یہ والی ضد کیا ہو؟ عبادی ہو، البتہ اس صورت میں جب ہمارا مقصد اس مصلحت کو حاصل کرنا ہو جو مولا نے اس امر عبادی میں قرار دی تھی، مولا نے امر صادر کیا امر اول معمور الاول، مطلب اس میں مصلحت پائی جاتی تھی، البتہ جو ضد ہے ضد موجب فساد نہیں، جب موجب فساد نہیں ہے مطلب اس صورت میں کیا ہو جائے گا؟ پھر ہمیں اس امر کی مصلحت بھی یہاں پر حاصل ہو جائے گی۔ تو خلاصہ کیا ہوا آج کے درس کا؟ تیسرا مقام یہ ہے کہ مامور بھی ضد خاص دونوں امر عبادی ہوں لیکن مامور بھی واجب مضیق ہو اور ضد جو ہے وہ واجب موسع ہو، پس واجب مضیق جو ہے وہ واجب موسع کے اوپر مقدم اور مرجح ہوگا۔ چوتھا مقام یہ ہے کہ مامور بھی اور ضد خاص دونوں امر عبادی ہوں لیکن مامور بھی واجب تعینی اور ضد واجب تخیری ہو، چونکہ واجب تعینی کا بدل نہیں ہوتا لہذا تخیری پر مقدم ہوگا۔ مصنف کے نزدیک چاروں مقامات کو بیان کر دینا کافی نہیں بلکہ یہ والے چاروں مقامات کے جس سے ہم ثمرہ عملی حاصل کر رہے ہیں ان کا ثمرہ عملی حاصل ہونا موقوف ہے کس کے اوپر؟ دو مقامات کے اوپر۔ کون کون سے؟ فرماتے پہلا مقام اور پہلا امر اس بارے میں کہ عبادات میں نہیں موجب فساد ہے یا موجب فساد نہیں ہے، اس میں ہمارے پاس دو طرح کے نظریات آتے ہیں۔ محقق نائینی چونکہ نہیں طبعی کے عدم فساد کے قائل ہیں لہٰذا وہ دلیل دیتے ہیں لیکن مصنف اس کو رد کرتے ہیں، انشاءاللہ کل کے درس میں اس کو بیان کریں گے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔